بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ والی اور کتے سے زنا کا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ ایک بستی میں ایک نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی اور اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر بستی کا بہت ہی نیک سرپنچ تھا، لوگوں کے فیصلے بڑے ہی عدل و انصاف سے کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی بیوی کے نیک ہونے کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ ایک نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والی، تہجد گزار، عبادت پسند، پردہ کرنے والی عورت تھی اور ایک نیک شخص کی بیوی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کیا کرتی تھی۔ لوگ اس سے بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے اس کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ بہت نیک اور خوبصورت تھی۔ بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کی وفات ہو جانے کے بعد وہ اکیلے ہی رہتی تھی اور اس کے اوپر کسی مرد کا کوئی سایہ، بھائی بہن نہ تھا، نہ ماں باپ کا سایہ تھا۔ وہ اکیلے ہی گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتی۔ وہ بستی والوں کو اچھی طرح جانتی تھی کہ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد اب لوگ مجھ پر الزام لگا سکتے ہیں، جینا حرام کر سکتے ہیں، بری نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسے اللہ کی ذات پر بہت زیادہ یقین اور توکل تھا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، مگر شوہر کے وفات کے بعد اسے کسی نہ کسی کام کے لیے باہر جانا پڑتا تھا۔ سارا دن روزہ رکھتی، رات کو لمبے لمبے سجدے کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس بستی میں ایک امیر شخص رہتا تھا۔ جب وہ اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا دیوانہ ہو گیا اور وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی اور گھر واپس آ جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، گھر سے باہر نکلی تو راستے سے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتا ملا۔ وہ بہت زخمی تھا۔ عورت کو اسے گھر لے آئی اور اس کی مرہم پٹی کی، اس کی دیکھ بھال کی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ کتا بہت زیادہ صحت مند ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہنے لگی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا، اپنی ساری پریشانیاں اس کو بتاتی۔ آہستہ آہستہ وہ کتا بڑا ہو گیا۔ اب وہ کتا اس عورت سے بہت زیادہ مل جل چکا تھا۔ وہ عورت بھی اس کتے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور کتے کی ایک بہت بڑی خاص بات یہ تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی اس کمرے میں وہ نہیں جاتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا مگر وہ آج تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا، وہ ہمیشہ گھر کے اندر رہتا تھا۔ عورت کا بہت ہی ہمدرد بن چکا تھا۔ وہ عورت اس سے اپنا سارا دکھ شیئر کرتی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی مردوں کی نظر جھک جاتی، مگر وہ امیر شخص کی نظر اس پر رہتی۔ وہ بہت زیادہ حمید اور رات کو لڑکیوں سے زنا کرنا اس کا شوق تھا۔ پیسے دیتا اور لڑکیوں سے بدکاریاں کرتا اس کا شوق بن چکا تھا۔ اب عورتیں بھی پیسوں کی خاطر اس کی ہر بات مان لیتی اور بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی، مگر وہ عورت بہت ہی زیادہ نیک اور شریف عورت تھی۔ ایک دن اس آدمی نے اس عورت سے کہ یہاں اپنا ملازم بھیجا اور کہا اس عورت سے کہو مجھ سے آ کر ملے۔ اس عورت نے اس ملازم کو کہا کہ اس سے جا کر کہو کہ میں غیر مردوں سے نہیں ملا کرتی۔ اس کے ملازم نے جا کر اس آدمی سے یہی جواب دیا اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا آج تک کسی بھی عورت نے مجھ سے منع نہیں کیا، یہ کون ہے جو مجھے دھتکار رہی ہے؟ اس کے دروازے پر گیا، اس کا دروازہ بجایا۔ عورت نے پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس بستی کا امیر آدمی ہوں۔ اس عورت نے کہا امیر ہو، غریب ہو، نواب کا بیٹا ہو یا شہزادہ ہو، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اور اس نے کہا میں نے جب تمہیں دیکھا ہے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے تم جتنی چاہو مجھ سے دولت لے لو۔ عورت نے کہا اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر شادی کرو، اس طرح زناکاری کی دعوت نہ دو۔ اس نے کہا میری پہلی ہی 4 بیویاں ہیں جو دہیج میں بہت سارا مال و دولت پیسہ لے کر آئی ہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں گا مگر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا اللہ کے خوف سے ڈر اور یہاں سے چلا جائے، یہ دولت یہ پیسے اللہ کے ڈرنے والوں کو متاثر نہیں کر سکتا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔
وہ آدمی بار بار اس کے دروازے پر عورت سے ملنے کے لیے آتا، مگر وہ عورت اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی، واپس بھیج دیتی۔ اور ایک رات اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں اس کو اٹھا کر لے آئیں، اور اس کے آدمی اس عورت کے گھر کے پاس پہنچے تو نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو ان کو اٹھا کر باہر پھینک رہی تھی، اور وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو پا رہے تھے۔ اور آ کر یہ بات اپنے مالک کو بتائی۔ انہوں نے کہا کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے، اور اس کے گاؤں کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ اور اس آدمی کے دماغ میں شیطانی چال چلی، اور اس نے وہاں سے کچھ امیر آدمی کو اپنے ساتھ ملایا اور کہنے لگا اس بستی میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت ہے، میں نے اپنی پوری طاقت کے استعمال کی مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آئی، اگر تم لوگ چاہو تو اس سے کسی بھی طرح حاصل کر سکتے ہو، پھر وہ جب ہمیں مل جائے گی تو ہم مل کر عورت کو بانٹ لیں گے، یعنی اس کے ساتھ بدکاری کر لیں گے۔ سب باری باری اس کے گھر کے پاس گئے، مگر وہ عورت ان شیطانوں کو دروازے کے پاس سے واپس بھیج دیتی۔ وہ سب مایوس ہو کر اور رئیس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے وہ عورت کسی کے ہاتھ بھی نہیں آنے والی، اور اس آدمی نے کہا میں اس سے بدلہ لوں گا، ایسی کوئی عورت نہیں ہے جو مجھے انکار کر سکے، مگر اس کی ہمت کیسے ہوئی، اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، یہ پوری بستی اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے، اس کو بہت زیادہ نیک سمجھتی ہے، ہم اس کو اس بستی میں طوائف ظاہر کریں گے، سب لوگ اس پر لعنت بھیجیں گے۔ وہ سب مرد اس کے دروازے پر جاتے، عجیب عجیب آوازیں نکالتے، تانے دیتے اور اس کے گھر کے سامنے کوئی چیز رکھ دیتے تھے، کبھی کبھی اس کے گھر کے اندر پتھر پھینکتے۔ وہ یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ تو میری مدد کر۔ ایک مرتبہ یہ لوگ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے کہ انہوں نے اندر کتے کی آواز سنی، یہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئے۔ وہ رئیس آدمی اس کتے کی آواز سن کر کہنے لگا تم لوگ جانتے ہو یہ عورت ہماری باتوں کو کیوں نہیں مانتی، کیونکہ یہ عورت اس کتے کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے یہ بات پوری بستی میں مشہور کر دی۔ یہ ایک ایسا الزام تھا کہ اس بستی کے ہر مرد اور ہر عورت توبہ توبہ کرنے لگے۔ گاؤں کے لوگ عورتیں کہنے لگی کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عورت اب شادی کیوں نہیں کر رہی ہے، کیونکہ یہ کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ اب وہ عورت اپنے نیک نام، عبادت گزاری اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اشکار کی وجہ سے اس بستی میں مشہور تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ مگر اب وہی لوگ پتھر مارنے لگے، لالتان کرنے لگے۔ سجدے میں گر کر وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی ہے، یا اللہ تو میری مدد کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کا رونا دیکھ کر بے زبان کتا بھی رونا شروع ہو گیا، اور ایک نیک عورت اب اس گندہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ کمزور عورت کچھ نہیں کر پا رہی ہے، صرف اللہ پاک کے حضور سجدے میں گر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اگر مجھ پر کوئی اتنا گھٹیا الزام لگاتا ہے، یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس سے زیادہ انسان کے لیے کیا ذلت ہوگی کہ وہ بے زبان کتے کے ساتھ زناکاری کے لیے بدنام ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ اس بستی میں رہنے والے تمام لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ وہ اللہ والے اس بستی میں جو فیصلہ کرتے وہ تمام لوگ بڑی عزت سے مان لیتے تھے۔ اب اس رئیس آدمی نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا اس طوائف عورت کو یہاں سے نکالنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اللہ والے قاضی کے پاس جانا ہوگا اور وہاں ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا، اور ہمیں امید رکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ وہ پورے محلے کو لے کر اللہ والے قاضی کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا اس بستی میں فلاں عورت بہت ہی بدکار ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی بدکاری میں ایک کتے کو بھی نہیں چھوڑا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، اس عورت کو لہو لہان کر کے اس بستی سے نکال دیا جائے، وہی ہے ان پتھروں کے قابل، آپ جلدی سے اس بستی سے اس کو نکال دیں۔ قاضی اللہ والے تھے
اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ان کی باتیں بڑی غور سے سنی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اللہ والے کا شاگرد اس عورت کو بلا کر لانے گیا اور سیدھا اس عورت کے گھر گیا، جا کر کہنے لگا آپ کو وقت کے قاضی بلا رہے ہیں۔ اور اس عورت نے کہا کہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، شاید کوئی فیصلہ کرنا ہوگا جس کے لیے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت اس شاگرد کے ساتھ چل پڑی۔ ان کا شاگرد اس عورت کو لے کر اور ایک الگ کمرے میں گیا جس کے بارے میں کوئی بستی والے نہیں جانتے تھے۔ جب اللہ والے کو پتہ چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے، وہ اندر گئے اور جا کر اس عورت سے کہنے لگے اے عورت، کیا تو کتے کے ساتھ زنا کاری کرتی ہے؟ یہ سن کر عورت رونے لگی اور کہنے لگی آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے یقیناً وہ صحیح کریں گے۔ اللہ والے باہر آئے اور وہ رئیس آدمی جنہوں نے عورت پر تہمت لگائی تھی ان سب کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے رئیس آدمی کو بلایا جس نے عورت پر الزام لگایا تھا۔ اللہ والے نے اس آدمی سے پوچھنے لگے بتاؤ جس کتے سے اس عورت نے زنا کیا ہے وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہ آدمی ایک دم گھبرا گیا کیونکہ اس نے کتے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر دوسرے کو بلایا، اس نے بھی بڑی سوچ سمجھ کر جواب دیا اور کہنے لگا کہ کتا سرخ رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ کتا سفید کلر کا تھا۔ چوتھے کو بلایا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا گیا، اس نے جواب دیا کہ کتا خاکی رنگ کا تھا۔ پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا۔ جب عورت اس کتے کے ساتھ دربار میں آئی سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہاں یہ کیا کر رہی ہے۔ جب سب کے نظریں اس کتے پر پڑی، اس کتے کا رنگ نہ کالا تھا، نہ لال تھا، نہ سفید تھا، نہ خاکی تھا، بلکہ تمام رنگوں کا بنا ہوا تھا۔ اللہ والے کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگے اگر تم اس عورت پر الزام نہ لگاتے، اس عورت پر بہتان نہ باندھتے تو شاید جو تم پر سزا ملنے والی ہے وہ تو نہ ملتی۔ اور وہ آدمی کہنے لگے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، یہ ایک طوائف زناکار ہے، بدکاری کرتی ہے، آپ اس کو سنسار کر دیں۔ وہ اللہ والے غصے میں آئے اور کہنے لگے اچھا تم سب نے اپنی سچی گواہی دے دی اس عورت کے بارے میں، مگر ابھی ایک اور گواہی باقی ہے۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگا گواہی کون دے گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے جس کے ساتھ یہ عورت زنا کرتی تھی۔ وہاں وہ رئیس آدمی یہ سن کر طنزیہ مسکرانے لگا، آپ کہ ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ کتا اس عورت کی گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے جب کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو یہ کتا تو کیا پہاڑ زمین بھی گواہی دے سکتے ہیں۔ جب اللہ بے زبان کو زبان دینے پر آتا ہے تو جانور کیا چیز ہے، بے جان چیز کو بھی زبان ڈال دیتا ہے۔ اللہ والے نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، پھر کتے سے کہا کہ تو ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے، آج ایک نیک عورت لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے، اس پر زناکاری کا الزام لگایا جا رہا ہے، اگر آج تو نے گواہی نہ دی تو ایک نیک عورت کو سنسار کر دیا جائے گا، اس لیے تو اللہ کے حکم سے بول۔ اللہ کے حکم سے کتا بولنے لگا اور اس نے کہا کہ یہ عورت ایک نیک عورت ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، جن لوگوں نے اس پر الزام لگایا ہے ان کو سنسار کرنا چاہیے۔ وہی اللہ والے نے فیصلہ سنایا، اگر کسی پاک نیک پاکیزہ عورت پر الزام لگایا جائے اور مجبور کیا جائے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، سنسار کر دیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہذا ان چاروں کو سنسار کر دیا جائے، بستی کا ہر آدمی ان کو پتھر مارے اور پھر ان کو الٹا لٹکا کر ان کا قتل کر دیا جائے۔ سب بستی والوں نے یہ فیصلہ مان لیا، اللہ والے کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ عورت یہ سن کر زور و قطار رونے لگی کہ اللہ پاک نے اس کی کس طرح مدد کی۔ اس عورت کو دیکھ کر کتا بھی رونے لگا اور وہ چاروں آدمی رونے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے بہت زیادتی کی ہے اس عورت پر، اب ہم آج کے بعد ایسا گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ اس پر اللہ والے نے کہا اس دربار میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو سنسار کر دیا گیا
اب ان چاروں کو سنسار کر دیا گیا اور پھر ان کو الٹا لٹکا کر قتل کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، کسی پر الزام یا تہمت لگانا اللہ کے یہاں ناقابل برداشت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، ایسا جھوٹا الزام یا جھوٹی بات کہی جو حقیقت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو قیامت کے دن دوزخ کی پیٹ میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔